السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میٹالرجی کی آج کی آن لائن کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے چارج آف بلاسٹ فرنس. تو وٹ از چارج آف بلاسٹ فرنس؟ چارج کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہے خام مال. تو بلاسٹ فرنس کے اندر خام مال کے طور پر جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کا چارج کہلاتی ہیں. تو بلاسٹ فرنس کے اندر چار چیزیں ہیں جن میں آئرن اور ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں سے ہم پیور آئرن کو نکال سکیں. کوک ڈالا جاتا ہے تاکہ اس سے ہم جلنے کا کام لے سکیں. لائم سٹون ڈالا جاتا ہے بطور فلکس. ہاٹ ایئر ڈالی جاتی ہے جو کہ ایک تو ایندھن کو جلنے میں مدد دیتی ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بہت سے مقاصد ہیں. تو آج کی اس کلاس میں ہم اس کے چارج کے اوپر بات کریں گے. تو بلاسٹ فرنس کے چارج میں سب سے پہلے نمبر پہ آئرن اور ہوتا ہے. آئرن اور کے طور پر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہیماٹائٹ. ویسے تو آئرن کے بہت سے اورز ہیں ہم لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں: میگنیٹائٹ، ہیماٹائٹ، لیمونائٹ، سیڈرائٹ، آئرن پائرائٹس. ان تمام اورز میں آئرن موجود ہے، لیکن ہم آئرن کو حاصل کرنے کے لیے ہیماٹائٹ کا استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیماٹائٹ کے اندر جو آئرن کی کوانٹٹی ہوتی ہے وہ باقی آئرن کے اورز کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہیماٹائٹ کے جو ریزروز ہوتے ہیں، جو ہیماٹائٹ کے ذخائر ہوتے ہیں، وہ آسانی سے ہر جگہ سے ہمیں مل جاتے ہیں. تو ہیماٹائٹ میں سے آئرن کو حاصل کرنے میں ہمیں خرچہ جو ہے، ہماری کاسٹ جو ہے وہ کم آتی ہے. اسی لیے دنیا کے اندر جو 80% پروڈکشن ہے آئرن کی وہ ہیماٹائٹ سے لی جاتی ہے. تو ہیماٹائٹ کو زمین کے اندر سے کھدائی کر کے جب نکالا جاتا ہے تو نکالنے کے بعد اس میں جو ظاہری کثافتیں ہوتی ہیں، جن کو ہم فزیکل گینگز کہتے ہیں، ان کو ختم کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے کہ آپ اس کو بلاسٹ فرنس میں لے کر آئیں، پہلے اس میں سے جو ظاہری کثافتیں ہیں ان کا خاتمہ کیا جاتا ہے. اس کے لیے پری سملٹنگ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں جن میں ہم لوگوں نے کرشنگ، گرائنڈنگ، ہینڈ پکنگ، میگنیٹک سیپریشن، گریوٹی سیپریشن اور فراتھ فلوٹیشن کے بارے میں پڑھا تھا. تو ان تمام ٹریٹمنٹ سے آئرن اور کو گزارا جاتا ہے بلاسٹ فرنس کے اندر لانے سے پہلے. اور اس کے علاوہ چونکہ ٹریٹمنٹس کے دوران ہی ہم لوگ اس کو بالکل فائن پاؤڈر میں چینج کر چکے ہوتے ہیں. تو اگر اس پاؤڈر کو ہم بلاسٹ فرنس میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈالیں گے تو بلاسٹ فرنس کے اندر جو ہوا کا طوفان یا ہوا کا جھکڑ ہوگا تو وہ اس پاؤڈر کو بلاسٹ فرنس میں ٹھہرنے نہیں دے گا. تو اس لیے آئرن اور کا جو وہ پاؤڈر ہوگا، ہم اس پاؤڈر کو چھوٹے چھوٹے اسمال پیسز میں جو ہے وہ تبدیل کریں گے. ایگلومریشن ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے آئرن اور کے جو پاؤڈر کو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے اسمال پیسز جن کا سائز 30 mm تک ہوتا ہے اس میں تبدیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو بلاسٹ فرنس کے اندر ڈالتے ہیں. تو بلاسٹ فرنس میں چارج کے طور پر دوسرے نمبر پہ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوک. کوک کوئلے کے اندر سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. کوئلہ ہم سب جانتے ہیں کہ قدرتی طور پر ہمیں زمین میں سے حاصل ہوتا ہے، اور کوئلے کو جب ہم 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پر کسی ایسی جگہ پر گرم کرتے ہیں جہاں پر ہوا موجود نہ ہو تو کوئلے کے اندر سے 3-4 مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں. ان میں کوک، کول تار، کول گیس اور وولیٹائل میٹیریلز ہوتے ہیں. تو کوک ہم لوگ بلاسٹ فرنس کے اندر بطور چارج استعمال کرتے ہیں، اور کول تار آپ جانتے ہیں کہ کنسٹرکشن آف روڈ، سڑکوں کی تعمیر میں یہ استعمال ہوتی ہے. اور کول گیس، یہ کول کے جو ہے وہ اندر سے نکلنے والی ایک خاص گیس ہوتی ہے، یہ بھی جلنے میں استعمال ہوتی ہے. اور کچھ وولیٹائل میٹیریلز ہوتے ہیں. تو بلاسٹ فرنس کے اندر ہم لوگ کوک کو بطور خام مال، بطور چارج ڈالتے ہیں. تو بلاسٹ فرنس کے اندر کوک کو ڈالنے کے 3 مختلف مقاصد ہیں. پہلا اور بڑا مقصد تو یہ ہے کہ کوک سے ہم فیول کا کام لیتے ہیں.
کوک کو ہم جلاتے ہیں اور کوک کے جلنے سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے اس سے لوہے کی کشداد کو پگھلایا جاتا ہے، اور دوسرا مقصد ہوتا ہے ایز اے ریڈیوسنگ ایجنٹ۔ ریڈیوسنگ ایجنٹس وہ ایجنٹس ہوتے ہیں جن کی مدد سے کسی چیز میں سے آکسیجن کو نکالا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ہیماٹائٹ جو آئرن اور ہے جس سے ہم لوگوں نے آئرن کو حاصل کرنا ہے، اس میں پہلے سے 30% کے قریب آکسیجن موجود ہوتی ہے۔ تو اس آکسیجن کو نکالنے کے لیے ہم کوک سے جو ہے وہ مدد لیتے ہیں۔ تو کوک دوسرا جو ہمیں کوک سے فائدہ ہوتا ہے وہ ہے ریڈیوسنگ ایجنٹ کا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو کوک ہے وہ سورس آف کاربن بھی ہوتی ہے، چونکہ ہمیں آئرن کے اندر ہر حال میں کچھ نہ کچھ کاربن کی مقدار درکار ہوتی ہے، کیونکہ کاربن کے ہونے سے ہی آئرن کے اندر مضبوطی اور سختی پیدا ہوتی ہے۔ تو جو کوک کے جلنے کے بعد جو ایش ہوتی ہے، راکھ، وہ راکھ بیسیکلی کاربن کے پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ وہ راکھ مولٹن آئرن کے اندر مکس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو آئرن کے اندر کاربن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ تین مختلف مقاصد ہیں جو ہم کوک سے حاصل کرتے ہیں۔ تو تھرڈ جو چارج ہے بلاسٹ فرنس کا وہ ہے لائم سٹون، چونے کا پتھر، جس کا کیمیکل فارمولہ ہوتا ہے CaCO3، اور یہ قدرتی طور پر ہمیں زمین میں سے حاصل ہوتا ہے، اور بلاسٹ فرنس میں ہم لائم سٹون کو ایز اے فلکس استعمال کرتے ہیں۔ فلکس ایز وی نو دیٹ، ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 3 میں یہ پڑھا تھا کہ آئرن اور میں جو گینگز ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں فلکس کی ضرورت پڑتی ہے۔ فلکس جو ہے وہ گینگز کے ساتھ ملتا ہے، اور فلکس اور گینگ کے ملنے سے سلیگ بنتا ہے۔ تو سلیگ کے بننے سے جو گینگز ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلاسٹ فرنس میں جو لائم سٹون ہے وہ کس طرح سے ہمیں کام دیتا ہے۔ جب بلاسٹ فرنس کے اندر لائم سٹون کو ڈالا جاتا ہے اور وہ اس حصے میں داخل ہوتا ہے جہاں پر ٹمپریچر 1000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، وہاں پر کیلشیم کاربونیٹ میں سے کیلشیم آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتے ہیں۔ یہ جو کیلشیم آکسائڈ ہے یہ ہمارا فلکس ہے، جو آگے جا کر آئرن اور میں موجود گینگز کو ختم کرے گا۔ آئرن اور میں قدرتی طور پر کچھ سلیکان اور کچھ فاسفورس موجود ہوتی ہے۔ تو جب آئرن اور پگھلتا ہے تو پگھلے ہوئے آئرن اور میں سے گرم ہوا جب اس میں سے گزرتی ہے تو آکسیجن سلیکان اور فاسفورس کے ساتھ ملتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بنتا ہے سلیکان ڈائی آکسائڈ اور فاسفورس پینٹا آکسائڈ۔ اب یہ دونوں چیزیں ناکارہ ہیں، غیر ضروری ہیں، اس لیے ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تو ان کو ختم کرنے کے لیے ہمارا جو فلکس ہے وہ ہے کیلشیم آکسائڈ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیلشیم آکسائڈ سلیکان ڈائی آکسائڈ کے ساتھ اور پھر فاسفورس پینٹا آکسائڈ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ مل کر کیلشیم سلیکیٹ اور کیلشیم فاسفیٹ بناتا ہے۔ یہ دونوں سلیگز ہیں، اور سلیگز جو ہوتے ہیں یہ ہلکے ہونے کی وجہ سے یہ جو مولٹن آئرن ہوتا ہے اس کی سرفیس کے اوپر آ جاتے ہیں، اور سرفیس کے قریب ہی ایک ہول ہوتا ہے جس ہول کو ہم کھول کے جو سلیگ ہے وہ باہر نکال سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم فلکس کا استعمال کرتے ہوئے آئرن اور میں موجود گینگز کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اس لیکچر میں ہم ہاٹ ایئر کو ڈسکس نہیں کریں گے چونکہ ہمارا جو ویڈیو کا ٹائم ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے، تو ہاٹ ایئر کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو چیزیں ہم لوگوں نے آج پڑھی آپ کو ان تمام باتوں کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن ہے تو آپ اپنا کویشچن میسیج کے تھرو جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ہاٹ ایئر کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے کہ بلاسٹ فرنس کے اندر ہاٹ ایئر کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو گرم کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور اس کے کیا کیا مقاصد ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔